کالی مرچ جس کی تلاش میں انڈیا یورو والوں کے ہاتھ آ گیا تھا۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کالی مرچ کہاں سے آتی ہے اور کس طرح پیدا ہوتی اور تیار کی جاتی ہے؟ اس مسالے کی کشش یورپی قوموں کو انڈیا کھینچ کر لائی تھی اور بالآخر وہ ہمارے حاکم بن بیٹھے تھے۔ کسی زمانے میں یہ اتنی قیمتی تھی کہ اسے کالا سونا کہا جاتا تھا، اور ویورز مہمانوں کے لیے تیار کردہ کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال میزبان کی دولت اور طاقت کا بلا انکار ثبوت تسلیم کیا جاتا تھا۔ یورپ میں اس قیمتی اور نایاب مسالے کی ہر کسی کو تلاش تھی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق وہاں کئی بے بنیاد کہاوتیں مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اڑنے والے انتہائی زہریلے سانپ کالی مرچ کے جنگلوں کی رکھوالی کرتے ہیں، اور مقامی لوگ جنگلات کو آگ لگا کر ان سانپوں کو عارضی طور پر بھگانے کے بعد اس مسالے کو حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور اس میں آگ کا ذائقہ پایا جاتا ہے۔ کالی مرچ کا مقام پیدائش انڈیا میں کیرلا کے علاقے میں سے ہے، جہاں یہ درختوں پر چڑھی ایک بیل پر سبز بیری کی صورت میں لگتی ہے۔ یہاں کے لوگ ہزاروں سالوں میں ان بیریوں کو چن کر ان سے مسالہ تیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کئی صدیوں تک یورپ میں بیچنے اور اس سے بے شمار دولت کمانے والے صرف عرب تاجر تھے، کیونکہ اس علاقے کا راستہ صرف وہی جانتے تھے، اور وہ اپنے گاہکوں تک اس راز کو پہنچنے نہیں دیتے رہے، اور اوپر سے اس راز کو محفوظ رکھنے میں یورپی لوگوں کی بے بنیاد کہاوتیں بھی ان تاجروں کے لیے مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ اس طرح انہیں اس مسالے کی تجارت پر مکمل تسلط حاصل تھا، لیکن اس کے ختم ہونے کا وقت زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ درختوں پر چڑھائی ایک بیل پر سبز بیری کی صورت میں لگتی ہے۔ 3 دن کے لیے سبز بیریوں کو دھوپ میں سکھا کر کالی مرچ تیار کی جاتی ہے۔ اس مسالے کا یورپ میں استعمال رومن دور میں شروع ہوا تھا، البتہ 15ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ امیر گھروں کے کھانوں کے علاوہ کالی مرچ کا استعمال کالی موت یا طاعون کے علاج کے لیے بھی شروع ہو گیا تھا، جس کے پھیلنے سے وبا لوگ بڑی تعداد میں مر رہے تھے، اور قیمتی مال کی سخت ضرورت اور شدید مانگ کی وجہ سے 8 جولائی 1997 میں پرتگال نے اپنے سب سے اعلیٰ سمندری جہازوں اور اس کے علاقوں کالی مرچ کے منبع کو تلاش کرنے کی مہم پر روانہ کیا۔ واسکو ڈی گاما قافلہ ٹیکا مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے سمندری ہواؤں کی مدد سے افریقی ساحلوں کے کٹھی بحری راستے سے مئی 1948 میں انڈیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اسے یورپ میں سب سے پہلے انڈیا تک سمندری راستہ تلاش کرنے کا مقام بھی حاصل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ڈاگا ماں کے اس کے کارنامے سے پرتگال کا جیک پاٹ نکل آیا تھا۔ 1947 میں پرتگال نے اپنے سب سے اعلیٰ سمندری جہازوں واسکو ڈی گاما کو کالی مرچ کے منبع کو تلاش کرنے کی مہم پر روانہ کیا تھا۔ واسکو ڈی گاما انڈیا پہنچنے سے پہلے یہاں بے دین جنگلی وحشی دیکھنے کی امید لگائے بیٹھا تھا، جو بیکار یورپی ایشیا کے بدلے اپنے کالا سونا بخوشی اس کے حوالے کر دیں گے۔ جب ڈی گاما کیرلا کے شہر کوچی پہنچا تو اس کے بالکل برعکس لوگوں کو بہت دولت مند پایا۔ دور دور سے عرب، چینی اور کئی دوسرے تاجر صدیوں سے اس پردیسی مرکز پر تجارت کے لیے آ رہے تھے۔ 15ویں صدی میں کیرلا کالی مرچ وہی مقام رکھتی تھی جو آج کل گلف کی ریاستوں کے لیے تیل رکھتا ہے۔ واسکو ڈی گاما کے کیرلا میں آنے کے 8 سال کے اندر ہی پرتگال نے اس علاقے میں اپنے قدم اچھی طرح سے جمائے تھے۔ انہوں نے یہاں ایک قلعہ بہت تعمیر کرا لیا تھا، جہاں انہوں نے انڈیا میں اپنے پہلے وائسرائے کو قیام دیا۔ 16ویں صدی
کے آغاز سے پہلے ہی پرتگالی مسلمانوں کی تجارت میں سب سے آگے نکل چکے تھے، اور جو مال وہ تجارت سے حاصل نہیں کر سکے تھے اپنی طاقت سے چھین لیتے تھے۔ کالی مرچ کی خاطر پرتگال نے انڈیا کے مسالے والے ساحلی علاقوں کو اپنے محاصرہ میں لے لیا تھا۔ ویورز، چونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بنتی جا رہی ہے، اس کا آگے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ انڈیا میں کالی مرچ کی تجارت اب ان کے مکمل قابو میں ہے، تو انہوں نے اپنی توجہ دوسرے مسالوں کو ڈھونڈنے کی طرف کر دی۔ ان کی تلاش کے لیے اگلا مسالہ دار چینی تھا، جو 16ویں صدی کے یورپی امیر لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ اور ویورز، آگے اگر میں بتاتا چلوں تو یہ کالی مرچ سے بھی زیادہ نایاب تھا، اور اس کا منبع بھی ان کے لیے نامعلوم تھا۔ کیرلا کے آس پاس کے سمندر میں عرب تجارتی جہازوں پر مسلسل چھاپوں میں انہیں بار بار ان پر لدے مال میں دار چینی مل رہی تھی، چونکہ اس کے لیے انہیں شک تھا کہ یہ مسالہ کہیں آس پاس ہی پایا جاتا ہے۔ اب شک کو انہوں نے کیسے کمپلیٹ کیا، لیکن کیرلا کے سمندر سے آگے کے علاقے سے وہ بالکل ناواقف تھے، انہیں وہاں کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ 1506 میں پرتگالی ایک عربی جہاز کا پیچھا کرتے ہوئے طوفان میں راستہ بھٹک گئے اور انہیں ایک انجان ساحل پر پناہ ملی۔ یہ سری لنکا کا ساحل تھا۔ ویور، دار چینی یہاں پر پائی جاتی تھی اور یورپ انہیں دار چینی کا منبع بھی مل گیا تھا۔ کالی مرچ اور دار چینی جیسے مسالے دنیا بھر میں کھانے کے طریقوں میں انقلابی تبدیلیوں کے باعث بنے ہیں اور آج بھی مقبول ہیں، لیکن ان کی تلاش نہ صرف ہماری تاریخ کا رخ بدلنے کا باعث بنی، بلکہ ناظرین، اس نے جدید دنیا کی شکل بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مزید بارہ یہ ویورز کہ ان مسالوں کی مدد سے شہنشاہی سلطنتیں بنی اور ٹوٹیں۔ اتنی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک سلطنت ٹوٹنے کی مین بنیادی وجہ وہاں کے مسالے تھے۔ ان کی خاطر قوموں کی آزادی چھن گئی اور قتل و غارت میں بے شمار انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ ویورز، کالی مرچ اور دار چینی دو معمولی سے مسالے اور ایک غیر معمولی ماضی کے مالک، جن کی تلاش سے یورپی لوگوں کے دولت سے خزانے بھر گئے، لیکن جن لوگوں نے انہیں اپنی محنت سے بنایا، ان کو اور ان کی قوم کو اس کے بدلے میں کیا حاصل ہوا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی اور کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی اس میں سجیشن دینی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور مجھے آپ کی رائے کے لیے بہت خوشی ہوگی جو آپ کمنٹ سیکشن میں رائے دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔